بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ریلوے اسٹیشن پر آئی، جہاں معمول سے کم رش تھا۔ اس نے نظر گھما کر پورے اسٹیشن کا جائزہ لیا، جہاں کچھ لوگ اپنے پیاروں کو الوداع کہہ رہے تھے اور کچھ اپنوں کی واپسی پر خوشی منا رہے تھے، لیکن اس کی نظریں جسے ڈھونڈ رہی تھی وہ ابھی تک اسے نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر اس پر پڑی، جو مصروف انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے بس تصویر کی حد تک ہی اسے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ اس کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً اس کی طرف لپٹی۔ حائم! منہل نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ حائم نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، جو خود کو بظاہر بڑی چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ اس کے چادر لینے کے انداز سے کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی بڑی چادر نہیں لی۔ شکر ہے تم آ گئی، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ اگر تم کچھ دیر اور نہیں آتی تو میں چلا جاتا، کیونکہ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اور منہل کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ تم نہیں جانتے میرے لیے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کتنا مشکل تھا۔ ماما بابا پر پتہ نہیں کیا بیتے گی، وہ مجھ پر اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہر چیز کی آزادی دے رکھی تھی انہوں نے مجھے، اور میں نے۔ منہل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان باتوں کا کیا فائدہ۔ منہل میری جان، میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسی لڑکی کے لیے اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ کر آنا کتنا مشکل ہے۔ اگر میرے گھر والے مان جاتے تو میں تمہیں اس طرح گھر سے بھاگنے کا کبھی نہ کہتا۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ پیسے اور جیولری لائی ہو؟ ہاں، گھر میں جتنا کیش اور جیولری پڑی تھی میں سب لے آئی ہوں۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ لاؤ جلدی سے سب مجھے پکڑا دو، تم سے کہیں کوئی چھین نہ لے۔ حائم بظاہر فکر مندی سے بولا۔ اس کی بات پر منہل نے اثبات میں سر ہلایا اور فوراً بیگ کی جیب کھولی کر ایک چھوٹی سی پوٹلی حائم کے ہاتھ میں تھمائی، جو اس نے تیزی سے اپنے چھوٹے سے بیگ میں رکھ لی۔ اچھا تم اب یہاں بیٹھو، میں ٹرین کی ٹکٹ لے کر آتا ہوں، حائم نے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے پہلے ٹکٹ لے کر رکھنی چاہیے تھی حائم، اور میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اپنی چادر ٹھیک کرتی منہل سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں ساتھ کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ اگر کسی نے تمہارے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حائم کا کچھ دیر پہلے والا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ لیکن حائم میں یہاں، اس پہلے وہ کچھ کہتی حائم نے اس کی بات کاٹی۔ میری جان تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں یوں گیا اور یوں آیا، کہتے ہوئے جانے لگا۔ حائم اسے جاتا دیکھ کر منہل نے اسے آواز دی۔ حائم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جلدی آنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حائم نے اثبات میں سر ہلایا اور بڑے بڑے ڈگ بڑھتا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ منہل اپنا سامان بینچ پر رکھتی خاموشی سے بیٹھ کر حائم کا انتظار کرنے لگی۔ دل بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ منہل تم نے گھر سے بھاگ کر اچھا نہیں کیا۔ صرف 4 دن کی محبت کے لیے اپنے ماما بابا کی محبت کو خاک میں ملا دیا، لیکن وہ فی الحال کسی کی بھی نہیں سننا چاہتی تھی، شاید اپنے دل کی بھی نہیں۔ کیا ہو گیا جہانگیر؟ ایسے مت رو یار، مجھے یقین ہے وہ واپس آ جائے گی، ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ دانیال صاحب جہانگیر کو حوصلہ دے رہے تھے، جو منہل کے گھر سے جانے کی خبر سنتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے اور مسلسل رو رہے تھے۔ دانیال، وہ میرے منہ پر کالک تھوپ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو میں نہ روں؟ میں نے اس کی ہر خواہش اس لیے پوری کی تھی کہ وہ میری عزت کو یوں روند کر چلی جائے۔ بولتے ہوئے وہ پھر سے رو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں ہر باپ کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کی بیٹی رات کے اندھیرے میں کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے فون کر کے بلا لیا، تو کیا کرتا تمہارے علاوہ میرا اس شہر میں ہے ہی کون؟ مجھے تو جیسے تمہاری بھابھی نے بتایا کہ منہل گھر پر نہیں ہے تو میں نے فوراً تمہیں فون کیا۔ تم فکر مت کرو، میں نے ارحم کو فون کر دیا ہے، وہ ڈیوٹی پر ہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو وہ شہر سے باہر نہیں گئی تو اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، بس دعا کرو اس کی عزت محفوظ ہو۔
جہانگیر فرحت بیگم ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی انہیں زور زور سے آوازیں دینے لگی کہ اب کیا ہوا ہے، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ جہانگیر صاحب نے سختی سے پوچھا۔ منال گھر کا سارا زیور اور پیسے بھی ساتھ لے کر گئی ہے۔ فرحت بیگم ان کے قریب آتے ہوئے بولی، یا میرے خدا، کیا میری عزت کا جنازہ نکلنا کم تھا؟ کیا وہ سب کچھ اٹھا کر لے گئی؟ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایسی تربیت کی ہے اس کی۔ کہتے ہوئے فرحت کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس سے پہلے جہانگیر فرحت بیگم پر ہاتھ اٹھاتے دانیال صاحب نے آگے بڑھ کر ان کو روکا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ان سب میں بھابی کا کیا قصور ہے؟ تحمل سے کام لو، اس طرح غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ بس خیریت سے گھر آ جائے۔ دانیال صاحب نے اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم دوبارہ فون کرو، ارحم کو پوچھو کہیں ملی۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر رات ختم ہونے سے پہلے گھر نہ آئی تو کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھے اور ارحم اسے گولی مار دے۔ انشاءاللہ وہ گھر آ جائے گی، تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس طرح کی باتیں مت کرو۔ دیکھو بھابی نے بھی رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ جہانگیر صاحب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ حائم کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ نہیں آیا تھا۔ حائم کے جانے کے بعد کراچی کے لیے 2 سے زیادہ ٹرینیں جا چکی تھیں، پر وہ نہیں آیا۔ صبح ہونے میں اب صرف 2-3 گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ اسٹیشن پر عوام کا رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ منال کا خوف سے برا حال تھا، لیکن اب اس کے پاس بینچ سے اٹھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ٹکٹ گھر کی طرف بڑھی، ساتھ ساتھ وہ حائم کو کالز بھی کر رہی تھی، لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ ٹکٹ والی سائٹ پر اسے دیکھنے آئی، پر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف چند لوگ ہی کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ بیٹا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایک بزرگ کلی منال کے قریب آ کر بولا۔ اس کی آواز پر منال یکدم ہی ڈر گئی، لیکن بظاہر ہمت کرتی بولی، کراچی جا رہی ہوں۔ بیٹا، پچھلے 3 گھنٹے سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور کراچی کے لیے تو 2 ٹرینیں جا بھی چکی ہیں۔ تم نے کس والی ٹرین پر جانا ہے؟ ان کا لہجہ محبت بھرا تھا۔ آپ سے مطلب؟ منال کی نظریں بس حائم کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، رات کو اس طرح اسٹیشن پر کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور تم ہو بھی اکیلی۔ اس کا انداز ابھی بھی نرم تھا۔ ان کی بات پر منال کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور آنسو کی لڑی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گری۔ میں نے جس کے ساتھ جانا تھا وہ شاید مجھے چھوڑ گیا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہا، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ منال سسک کر بولی، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ کون تھا وہ؟ کیا تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کے سوال پر منال چونکی اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کو زبردستی پکڑ کر واپس گھر نہ چھوڑ آئے، کیونکہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اور وہ بزرگ کلی اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔